السلام علیکم ناظرین میں ہوں اردو فلاسفر سے محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے احتشام حسین کی تنقید نگاری۔ پروفیسر احتشام حسین ہمارے ادب کے مارکسی نقاد ہیں۔ تقریباً نصف صدی انہوں نے اردو ادب کی خدمت کی۔ انہوں نے تنقید نگاروں کی ایک خاص انداز میں تربیت کی۔ انہوں نے مارکسی نظریے کے اشعار کی اردو ادب میں اشتراکیت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ احتشام حسین جب تنقید نگاری کی طرف متوجہ ہوئے تو تب اردو تنقید کی حالت زیادہ اچھی نہ تھی۔ تاثراتی تنقید کے حالات ابھی باقی تھے اور عروضی تنقید کا بول بالا تھا۔ اگرچہ سائنٹیفک تنقید کا کاروان نئی منزل کی طرف جا رہا تھا، ترقی پسند تنقید بھی وجود میں آ چکی تھی۔ لیکن اس کا ذخیرہ بہت مختصر تھا۔ اختر حسین رائے پوری کا ایک فکر انگیز تنقیدی مضمون ادب اور زندگی کے عنوان سے شائع ہو چکا تھا اور ادبی حلقوں میں اس پر بحث شروع ہو چکی تھی۔ مجنوں گورکھ پوری کے بھی کئی اہم مضمون شائع ہو چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا، کوئی مفکر یا نقاد نئی ضرورتوں کے پیش نظر ادب میں تبدیلیاں لائے اور سماج سے اس کا رشتہ جوڑے۔ احتشام حسین نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ کارل مارکس کے نظریات کا احتشام حسین نے بہت مطالعہ کیا اور ان سے ایسے متاثر ہوئے کہ ساری زندگی انہی نظریات میں صرف کر دی۔ کارل مارکس نے اپنی تصنیف سرمایہ میں یہ نظریہ پیش کیا: دنیا کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک طرف سرمایہ دار ہیں تو دوسری طرف مزدور اور کسان۔ سرمایہ دار دولت کے بل بوتے پر مزدور کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ طبقہ ظالم ہے اور غریب ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ 1917 میں لینن کی رہنمائی سے مزدور انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اس طرح مزدور طبقے کا حوصلہ بلند ہوا۔ اس نظریے کو دنیا کے بہت سے ادیبوں اور دانشوروں نے قبول کیا اور اسی خاص نظریے کو ادب میں بیان کیا جانے لگا۔ اس طرح مارکسی ادب وجود میں آنے لگا۔ ہمارے ادب میں یہ ترقی پسند ادب کہلایا۔ احتشام حسین اس تحریک کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ پروفیسر احتشام حسین اشتراکیت کے شروع سے قائل تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اشتراکی نظام کو اپنا لیں تو دولت کی تقسیم برابر ہو جائے، محنت کش اپنی محنت کا صلہ پائے۔ چنانچہ ساری زندگی اشتراکی نظام کا پرچار کرتے گزری۔ وہ ادیب تھے، اس لیے ہمیشہ اس ادب کو فروغ دیتے رہے۔ وہ محنت کشوں اور مزدوروں کی منگوں کے ترجمان رہے۔ وہ کہا کرتے تھے، جس ادب میں مزدور طبقے کی بات نہ ہو وہ ادب کا مقصد پورا نہیں کرتا اور وہ بے کار ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، ادب کی سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے، اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش طبقہ اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جدوجہد میں اس سے مدد لے۔ شاعری کے تخلیقی ہونے کی کسوٹی یہی ہو سکتی ہے، وہ وہاں تک آزادی اور اشتراکیت کی جدوجہد کو آگے بڑھاتی ہے جو ادب اشتراکیت کے پرچار میں ناکام رہے۔ اس سے وہ سچا ادب خیال نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ان کا رویہ خاصا شدت پسند ہے۔ اس شدت پسندی نے احتشام حسین کی تنقید کو نقصان پہنچایا۔ ادب کا مطالعہ انہوں نے گہری نظر سے کیا تھا، فن کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ادبی ذوق بہت اچھا رکھتے تھے، لیکن اشتراکیت اور مقصدیت کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ عام طور پر ان کی نظر موضوع اور مفہوم پر جمی رہتی تھی، اس طرح اسلوب کا پہلو نظر انداز ہو جاتا تھا۔ یہ فن پارے کی ادبیت پر اکثر توجہ نہیں دیتے تھے، کسی بھی شاعری کی تعریف کرنے لگتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل دیتے تھے، اپنی شاعری جن لوگوں کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے انہیں پروپیگنڈا معلوم ہوتی ہے، اور جن کے ہاتھوں میں جدوجہد کا حربہ بن جاتی ہے انہیں ایسی شاعری میں طاقت، تواضع اور فن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ احتشام حسین شعر و ادب سے پیغام بری کا کام لینا چاہتے تھے، حتیٰ کہ پیغام پروپیگنڈا بن جائے اسے بھی گوارا کر لیتے تھے، لیکن ادب میں پیغام نہ ہو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔
ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا، ادب کو پرکھنے کی پہلی کسوٹی ادب ہی ہے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ادب میں ادبیات موجود ہے کہ نہیں، اس کے بعد فکر، فلسفہ اور پیغام پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ادب پارا فن کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے، اس میں کوئی پیغام بھی موجود ہے، اسے خامی نہیں خوبی خیال کرنا چاہیے۔ ادب کی جمالیاتی قدروں سے احتشام حسین بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ادب میں ان کی تلاش بھی کرتے ہیں، مگر ان کا معاملہ ٹی ایس ایلیٹ سے برعکس ہے۔ دونوں کی ترجیحات الگ ہیں۔ احتشام حسین پہلے مواد کو پرکھتے ہیں، پھر اسلوب کو۔ کبھی اسلوب بالکل نظر انداز ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تنقید اکثر یک رخی ہوتی ہے۔ احتشام حسین کی زبان تنقید کے لیے بہت موزوں ہے۔ وہ لفظی اور پیچیدگی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین میں یہ خوبی ہے کہ ان کا انداز بیان بڑا سلجھا ہوا، واضح، سنجیدہ اور مدلل ہوتا ہے۔ یہ وقت وہ تھا جب نثر میں رنگینی اور رعنائی کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن احتشام نے خالص علمی نثر کو تنقید کے لیے چنا اور صاف ستھری، غیر مبہم زبان میں اپنی بات کہی۔ اپنے تنقید کے مصنف کے بقول سید احتشام حسین پر انتہا پسندی اور یکسانیت کا الزام غلط نہیں ہے۔ دراصل احتشام حسین نے اپنے لیے ایک راستہ چن لیا تھا اور اس پر ثابت قدمی سے آخری وقت پر قائم رہے۔ انہوں نے ادب کا ایک خاص مقصد سمجھا تھا، اسے بھرپور طریقے سے بیان کیا اور مستحکم بھی کیا۔ اہل علم کو اپنا خیال بنانے کی کوشش میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا۔ ان کی کتابوں کی تعداد 1.5 درجن کے قریب ہے۔ لیکن جن کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے وہ ہے ادب اور سماج، تنقیدی جائزے، ذوق ادب اور شعور روایت اور بغاوت۔ انہوں نے بہت سی کتابیں مرتب بھی کی ہیں جن میں تنقیدی نظریات بہت اہم ہے۔ پروفیسر احتشام حسین کی تنقید میں شدت، یکسانیت اور یک روخہ پن جیسی خامیاں ضرور نظر آتی ہیں، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ فن پرستوں اور ماہرین عروض کی انتہا پسندانہ کا جواب، جو ادب پارے کے لفظوں میں الجھی رہتی تھی، ان کے پیچھے جو مضامین، مفاہیم موجود ہیں، ان کو یکسر نظر انداز کر دی تھی۔ پروفیسر محمد حسن نے احتشام حسین کی تنقیدی کارنامے کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے: بڑے ادیب اور نقاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر رائے اور اس رائے کے ہر لفظ پر الہام کا شبہ ہو، اور وقت کی کوئی گردش اور ادب کی کوئی کروٹ بھی اس کی پیغمبرانہ بصیرت سے آگے قدم نہ بڑھا سکے۔ اس کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دور کے ادبی شعور اور تنقیدی بصیرت کو جس حالت میں پایا تھا، اس میں کچھ اضافہ کر جائے اور رخصت ہوتے ہوئے چراغوں کی روشنی تیز کر دے تاکہ بعد میں آنے والے اس سے اپنے چراغ جلا سکیں۔ احتشام حسین کی تنقید نے یہ کام انجام دیا اور ان کا کارنامہ یا ان کے نظریات آنے والوں کے لیے راستے روشن کرتے رہیں گے۔